الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین کرام، اس سے قبل کی مجلس میں آپ کے سامنے بات چل رہی تھی کہ غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مومنہ عورت کافر سے نکاح نہیں کر سکتی، اسی طرح مومن مرد کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے. دوسری بات کہ اگر کوئی غیر مسلم یا قومی بھائی سلام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ اس کے جواب میں وعلیکم کہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم. کوئی اہل کتاب جب تم سے سلام کرے تو اس کے جواب میں وعلیکم کہہ دو. اسی طرح شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو ان کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا اور منع کیا. زندگی کے تمام امور میں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم. جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اب یہ مشابہت چاہے لباس کے اعتبار سے ہو، چاہے اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے ہو، چاہے بال کے اعتبار سے ہو، چاہے سماج کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ان کی مشابہت اختیار ہمیں نہیں کرنی ہے اور شریعت اسلامیہ نے اس سے منع فرمایا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں یہ معمول ہے کہ ہمارے جو قومی بھائی ہیں ان کا شعار اور ان کا عمل یہ ہے کہ مونچھ کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کٹاتے ہیں. شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے تم داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کو کٹاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کو کٹاؤ. اگر کوئی آدمی اس کے برخلاف کرتا ہے، مونچھ کو بڑھاتا ہے، داڑھی کو کٹاتا ہے، تو گویا کہ ان کی مشابہت اختیار کر رہا ہے. اسی طرح عمومی طور پہ ہمارے قومی بھائیوں کا یا غیر مسلموں کا یہ وتیرہ ہے اور یہ طریقہ ہے کہ وہ داڑھی کو اگر پک گئی ہے تو ایسے سفید ہی چھوڑ دیتے ہیں. شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ نہیں، جب داڑھی پک جائے، سفید ہو جائے تو ایسی صورت میں تم اس کو زرد یا لال رنگ سے اس کو تم بدل سکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے، لیکن کالے رنگ سے بچنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یصبغون فخالفوہم. یہود و نصارہ یہ اپنے پکے ہوئے بالوں کو رگتے نہیں ہیں، لہذا تم ان میں ان کی مخالفت کرو. اسی طرح حضرت جابر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو قحافہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، فتح مکہ کے دن ان کو لایا گیا اور ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سغامہ کی طرح سفید تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد. کسی چیز سے ان کے داڑھی اور بال کے رنگ کو بدل دو اور لیکن دیکھنا کالے سے بچنا. تو یہ طریقہ ہے جو شریعت اسلامیہ نے ہم کو دی ہے اور چونکہ وہ یہ عمل انجام نہیں دیتے ہیں لہذا ان کی مخالفت کرتے ہوئے ہم کو یہ عمل کرنا چاہیے. اسی طرح غیر مسلموں کے برتنوں کو بھی استعمال کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن اگر بدرجہ مجبوری دوسرا کوئی برتن نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا استعمال جائز اور درست ہے. ابو ثعلبہ خشنی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول انا بارض قوم اہل الکتاب، ہم اہل کتاب سرزمین میں رہتے ہیں، فنأکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تأکلوا فیہا الا الا تجدوا غیرہا، اس کے اندر نہ کھاؤ اگر اس کے علاوہ نہیں پاتے ہو تو ایسی صورت میں پھر تمہارے لیے اس کے اندر کھانا جائز اور درست ہے. لیکن آگے چل کر کے کہا فاغسلوہا وکلوا، دھل لو، اس کو صاف کر لو، ستھرا کر لو اور اس کے بعد میں پھر اس کے اندر کھاؤ. اسی طرح عمران بن حسین کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ایک مشرکہ عورت کے برتن سے وضو کیا. اس روایت کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح کے اندر
ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ وہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں، رات بھر چلتے رہے، رات کا آخری پہر جب آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈال دی، یعنی تھوڑا آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ آرام کرنے کے لیے ہم نے پڑاؤ ڈالا کہ نیند آ گئی اور سب کے سب سو گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، اور اس وقت بیدار ہوئے جب سورج نکل کر کے اوپر آ گیا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے بیدار ہونے والے حضرت ابو بکر تھے، اس کے بعد میں پھر حضرت عمر بیدار ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اور آپ جب سوتے تھے تو آپ کو کوئی بیدار نہیں کرتا تھا جب تک کہ آپ بذات خود بیدار نہ ہو جائیں۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قریب گئے اور اس کے بعد میں پھر وہاں پر بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے تاکہ آپ بیدار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو ماجرا دیکھا، اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں سے کوچ کر چلو، اپنے ساتھیوں کو، سواریوں کو ہکانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد میں پھر جب وہ جگہ آپ پار کر گئے، تھوڑی دور جا کر کے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا، اور اس کے بعد میں پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور صحابہ کرام کو پڑھائی۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ کو جنابت لاحق ہو گئی تھی، میں ناپاک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، مسئلہ بھی نہیں معلوم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تیمم کر لو اور تیمم کر کے تم نماز پڑھ لو۔ اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ عمران بن حسین کہتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پانی کی تلاش میں بھیجا، اور ہم بہت زیادہ پیاسے تھے، تلاش کرتے کرتے جا رہے تھے کہ ہمیں ایک عورت ملی جو ایک اونٹنی پر دونوں طرف پانی لادے ہوئے اور اپنے پیر کو دونوں طرف لٹکائے ہوئے جا رہی تھی۔ ہم نے اس کو روکا اور اس کے بعد میں پھر اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا تمہارے لیے پانی ہے ہی نہیں، یعنی بہت دور ہے، پانی تم کو نہیں مل سکتا ہے۔ کہتے ہم نے پوچھا اس سے اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہارے گھر اور جہاں سے تم پانی لا رہی ہو اس کے درمیان کتنی دوری ہے؟ کہا کہ ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ ہے۔ وہ عورت اتنی دور کا سفر کر کے اور اس کے بعد میں پانی لینے کے لیے گئی تھی، کہا ایک دن اور ایک رات کی دوری ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ تو کہتے ہم نے کہا اس سے کہ اللہ کے رسول کے پاس چلو۔ اس نے پوچھا کہ کون اللہ کے رسول؟ اور اس کے بعد میں کہتے ہم اس کو پکڑ لائے، پکڑ کر کے لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے پیش کیا، تو اس نے وہی جواب دیا جو مجھ سے جواب دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو حکم دیا، کہا کہ اس کے اونٹ کو بٹھاؤ۔ اونٹ کو بٹھایا گیا، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ کھول کر کے اور اس کے اوپر تھکتھکا دیا اور پھر اس کو بند کر دیا۔ پھر نیچے کے حصے جہاں سے پانی گرتا ہے، ٹوٹی نما ہوتا ہے، اس کو اٹھایا اور اس کے بعد میں پھر ٹوٹی کھول کر کے اپنے صحابہ کرام کو کہا کہ تم پانی پیو۔ صحابی بیان کرتے ہیں عمران بن حسین کہ ہم 40 لوگ تھے، ہم سب آسودہ ہو گئے اور اس کے بعد میں ہمارے پاس جتنے برتن تھے ہم نے ان کو بھی بھر لیا اور اس کے بعد میں پھر ہم نے اور دیگر لوگوں کو بھی پلایا، لیکن اونٹوں کو نہیں پلایا ہم نے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ہم نے تمہارے پانی سے کچھ بھی کم نہیں کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پانی جیسے تھا ویسے ہی مشکیزے کے اندر موجود تھا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ دیکھو ایسا ہے، تم لوگوں کے پاس اگر کچھ کھانے کی چیز ہو تو لے کر کے آؤ۔ صحابہ کرام کے پاس جو چیزیں بڑھی ہوئی تھی، کوئی روٹی لے کر کے آیا، کوئی کچھ لے کر کے آیا، کوئی کھجور لے کر کے آیا، اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک پوٹلی بنائی اور پوٹلی بنا کر کے اور اس کے بعد میں پھر اس عورت کو کہا کہ اس کو لے جا کر کے اپنے بچوں کو کھلا دینا، اس لیے کہ اس نے یہ بھی کہا تھا انہا مؤتمہ، کہ یعنی وہ یتیم والی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا تو بدلے میں آپ نے اس کو ایک پوٹلی باندھ کر کے کھانے کی چیزیں دیں۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ عورت چلی گئی، اس نے جا کر کے اپنی قوم اور اپنی بستی کو لوگوں سے بتلایا، کہا کہ آج میں نے بڑا عجیب و غریب آدمی دیکھا ہے، یا تو سب سے بڑا جادوگر ہے یا تو وہ نبی ہے جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ عورت خود مسلمان ہو گئی اور اس کا پورا قبیلہ اور خاندان مسلمان ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اس حدیث رسول سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ غیر مسلم کے برتن کو استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی طرح اس روایت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ کو بھی نیند آتی تھی اور آپ سو گئے، آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ اللہ رب العزت بڑا ہی حکیم و دانا ہے، اللہ کے رسول کیوں سوئے؟ کیونکہ امت کو درس دینا تھا کہ اگر اس طرح کوئی آدمی سو جائے تو ایسی صورت میں پھر بعد میں چل کر کے اس نماز کی وہ قضا کرے گا۔ اسی طرح اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز آدمی سو رہا ہے اور اس کی نماز چھوٹ گئی ہے تو جب اس کو یاد آئے، جب بیدار ہو تو فوراً اسے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اسی طرح اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا کیے گئے تھے۔ ایک معجزہ آپ کے ہاتھ سے یہاں بھی رونما ہوا کہ آپ نے صرف اس کے اندر تھکتھکایا اور اس کے بعد میں پھر 40 آدمیوں نے پانی پیا، اپنے برتنوں کو بھرا بھی اور اس کے بعد میں پھر پانی ویسے کا تیسا تھا۔ تو یہ طریقہ بتلایا ہے شریعت اسلامیہ نے غیروں کے ساتھ عمل انجام دینے کا۔ لہذا ناظرین، ہمیں اور آپ کو جس طرح مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، ایسے ہی اپنے قومی بھائیوں کے حقوق کی بھی پاسداری کرنی ہے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں کرتے ہیں کہ جس سے ہم کو تنگی ہو، تو ایسی صورت میں پھر ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، ان کی بیماری، ان کے علاج و معالجے، اور اسی طریقے سے اگر ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اور کوئی دقت اور پریشانی ہے، ان کی شادی بیاہ میں ان کی امداد کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ شریعت نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اگر ہم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، وقت ہو رہا ہے وقفے کا، پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ غیر مسلموں کے برتنوں سے استفادہ بدرجہ مجبوری جائز اور درست ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ درس بھی دیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں، اگر کتابی کافر ہے تو اس کے ذبیحے کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے مردار، اور اسی طریقے سے خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے لیے جو ذبح کیا گیا ہو۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس لیے کہ عمومی طور پر ان کا ذبیحہ یہ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اسی طرح جو شریعت نے طریقہ بتلایا ہے ذبح کرنے کا، وہ طریقہ وہ نہیں اپناتے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال اس لیے قرار دیا گیا کہ ان کے عقیدے کے مطابق غیر اللہ کے لیے ذبیحہ جائز اور درست نہیں ہے،
بلکہ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ اس کو غیر درست قرار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، تو اگر ایسی صورت میں وہ ہمیں پیش کرتے ہیں تو ہم اس کھانے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے غیر مسلموں کے حقوق کے تعلق سے ذکر کی۔ یہ سیریز چل رہی ہے حقوق العباد کے تعلق سے۔ میں آپ کے سامنے ایک مجلس کے اندر عورتوں اور مردوں یعنی میاں اور بیوی کے باہمی حقوق کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، لیکن ایک اہم موضوع کہ صرف عمومی طور پہ عورتوں کا حق اسلام نے کیا دیا ہے اور ہمیں اس کو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے، وہ بات ابھی تک نہیں آئی ہے۔ میری نگاہ اس کے اوپر پڑی تو میں نے خیال کیا کہ اس بات کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ عمومی طور پر عورتوں کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے اور اسلام نے ان کو کیا حقوق عطا کیے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں سب سے پہلے ان مذاہب کو جو اسلام کے علاوہ ہیں کہ ان مذہبوں کے اندر عورتوں کی کیا حیثیت رہی ہے، ان کا کیا درجہ اور کیا مقام رہا ہے۔ یونانی مذہب کے اندر اور یونانی تہذیب کے اندر عورتوں کو بہت برا تصور کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے یہاں عورتوں کو گری پڑی چیز کے مشابہ قرار دیا جاتا تھا۔ ان کی خرید و فروخت جائز، اسی طرح ان کو نہ کسی طرح کی آزادی حاصل تھی اور نہ کوئی شہری حق، بلکہ وہ مردوں کے ماتحت تھیں، جس طرح وہ کہتے اسی طرح وہ کرتی تھیں، اور حتیٰ کہ اگر گھر کا ذمہ دار چاہتا تو ان کی شادی کرتا اور اگر چاہتا تو ویسے ان کو باقی رکھتا۔ اسی طرح مالی معاملات میں بھی عورت کو کسی طرح کا تصرف کا حق حاصل نہیں تھا۔ شادی کا رشتہ مرد کے رحم و کرم پر ہوتا تھا، اگر وہ کرنا چاہتا تو کر دیتا اور اگر نہیں چاہتا تو اس کو ایسے باقی رکھتا۔ اسی طرح عورت طلاق حاصل کرنے کے لیے اگر عدالت کا رخ کرتی تھی تو شوہر راستے میں پکڑ کر کے اس کو گھر کے اندر بند کر دیا کرتا تھا۔ یہ یونانی تہذیب اور یونانی ثقافت اور ان کے یہاں ماحول تھا عورتوں کے تعلق سے۔ رومن تہذیب کے اندر بھی ان کو کوئی زیادہ مقام اور درجہ نہیں حاصل تھا۔ خاندان کے سربراہ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جس غیر خاندانی شخص کو چاہتا اپنے خاندان کے اندر شامل کرتا اور جسے چاہتا باہر کر دیتا۔ خاندان کے سربراہ کو اپنے بیٹے، بیٹی، بیوی، بہو اور پوتے پوتیوں پر مکمل تسلط حاصل تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی بیچنے، شہر بدر کرنے، سزا دینے اور قتل کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ خاندان کے مالک ہی کو جملہ اموال کی ملکیت کا حق حاصل تھا، وہیں اپنی مرضی سے بیٹے بیٹیوں کی شادی بیاہ کرتا، خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اسی طرح رومیوں کے یہاں لڑکیوں کو ملکیت کا حق نہیں تھا، ان کے تمام اموال کا مالک خاندان کا سربراہ ہوتا تھا۔ خاندان کے سربراہ کی موت کے بعد بیٹے کو مکمل آزادی مل جاتی تھی، لیکن لڑکی پر مکمل نگرانی اسی کا حق ہوا کرتا تھا۔ یہ رومن تہذیب کا حال تھا جس کے اندر عورتوں کو کمتر دکھا کر کے پیش کیا گیا ہے۔ شادی کے بعد لڑکی خاندان کا نہ ہو کر کے بلکہ وہ شوہر کی ہو کر کے رہ جاتی اور جب تک زندہ رہتی اسی کے یہاں اس کو زندگی گزارنی پڑتی۔ ایرانی تہذیب کے اندر عورت ایک مقید لوڈی کی حیثیت رکھتی تھی، معاشرہ میں بھی ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، وہ عام ساز و سامان کی طرح بیچی اور خریدی جاتی تھی اور اس خرید و فروخت کو مکمل طور پہ قانونی حیثیت بھی حاصل تھی۔ اسی طرح حیض کے ایام میں ایرانی لوگ اپنی عورتوں کو گھر سے باہر خیمے میں کر دیا کرتے تھے، ان کے برتن، ان کے بستر سب الگ کر کے، اور اس کے بعد میں پھر ان کو بالکل ان سے جدائی اختیار کر لیا کرتے تھے، پھر پاکی حاصل کر کے ان کو گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت تھی۔ چینی تہذیب کے اندر عورت والدین کے ترکہ سے مکمل طور پہ محروم رکھی جاتی تھی، اور اسی طریقے سے شادی کے وقت ماں باپ جو کچھ لڑکی کو دے دیتے تھے وہی صرف وہ لے کر کے جاتی، بعد میں اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ غلطی کے ارتکاب پر سزا دینے کا حق صرف مردوں کو حاصل تھا اور وہ اس بارے میں بے حد سخت رویہ اختیار کرتے تھے۔ اسی طرح آپ جب مصر کی تہذیب کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قدیم مصریوں کے یہاں
بھائی بہن کے درمیان نکاح جائز تھا، درست تھا، بلکہ بعض حالات میں باپ اور بیٹی کے مابین بھی رشتہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ عورتوں کے بارے میں عام لوگوں کے اندر غیرت کا جذبہ بھی بہت کم تھا۔ عورت کو کسی بھی طرح کی مالیاتی حق حاصل نہیں تھا۔ یہی بات کچھ یہودی تہذیب کے اندر بھی پائی جاتی ہے، یہودی مذہب کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ان کے یہاں بھی حیض کے ایام میں ان کو گھر سے الگ کر دیا جاتا، ان کے کھانے پینے کا برتن، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ بات چیت، ان کے ساتھ سونا، یہ تمام چیزیں منع تھیں اور اس کو ایک چھوت کی طرح الگ کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح نصرانی مذہب کے اندر معاملہ ہے۔ لیکن ناظرین، اللہ رب العزت نے جب اسلام کو بھیجا تو اس وقت مکہ کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی حالت تھی۔ عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں تھا، بلکہ کسی طرح کی مالی تصرف کا اس کو حق حاصل نہیں تھا، اور ذمہ دار جس طرح چاہتا تھا اس طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ انجام دیتا تھا۔ حتیٰ کہ اگر باپ مر گیا تو ایسی صورت میں پھر وراثت کے اندر اس کو حصہ بھی نہیں ملتا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ اتنی بری تصور کی جاتی تھی کہ زندہ اس کو درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان کے یہاں بچیوں کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں اور اپنے دوستوں سے اپنے چہرے کو چھپا کر کے ادھر ادھر پھرتے گھومتے ہیں کہ آیا ان کو باقی رکھے یا اسی طریقے سے ان کو لے جا کر کے درگور کر دے۔ یہ عرب کی تہذیب تھی، عرب کی ثقافت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت پائی جاتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا اور ان تمام تہذیبوں کا خاتمہ کر کے ایک بہترین آئیڈیل اور ایک بہترین قانون دیا۔ بتلایا کہ جس طرح مردوں کو اس دنیا کے اندر رہنے کا حق حاصل ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اس دنیا کے اندر رہنے کا حق حاصل ہے۔ جس طرح وہ انسان ہیں اسی طرح وہ بھی انسان ہیں۔ مذہبی اعتبار سے جس طرح ان کو عمل کرنے کی آزادی ہے اسی طرح ان کو بھی عمل کرنے کی آزادی ہے۔ جس طرح مالی اعتبار سے جس طرح مردوں کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی تصرف کرنے کا حق حاصل ہے۔ علم کے میدان میں اگر مرد تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو عورتیں بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ ناظرین، اسلام نے عورتوں کو انسانی حیثیت دی، بتلایا کہ جس طرح مرد ایک انسان ہے ایسے ہی عورت بھی ایک انسان ہے۔ جس طرح انسانیت کے معاملات اس کے ساتھ کیے جائیں گے ایسے ہی انسانیت کے معاملات ایک عورت کے ساتھ بھی کیے جائیں گے۔ اور اسلام نے یہ درس دیا، یہ سبق دیا، کہا کہ دونوں باہم ایک جنس کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اس سے مل کر کے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی، رحمت ڈال دی۔ یقیناً اس بات کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بھی مرد کا ایک جنس قرار دیا ہے، اس کا حصہ قرار دیا ہے کہ تم ہی میں سے جس طرح تم انسان ہو ایسے ہی کیا ہے عورت بھی ایک انسان ہے۔ جس طرح تم کو انسانی حیثیت حاصل ہے اسی طرح ایک عورت کو بھی انسانی حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وہ ایک مرد اور ایک عورت کون ہے؟ آدم و حوا علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے ہم کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا، اور وہ انسان تھے، اور جب حضرت آدم انسان تھے حضرت حوا بھی انسان تھی، اور ان سے چلنے والی نسل چاہے مرد ہو یا عورت وہ بھی انسان کے دائرے میں ہے، ان کو بھی انسانی حیثیت حاصل ہے۔ ناظرین، وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے اسی موضوع کو لے کر کے اور وضاحت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي
وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي